بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے۔ کتاب الدیات میں مصنف صاحب نے فرمایا تھا کہ 4 فصلیں ہیں، جس میں 3 فصل پڑھ چکے اور الحمدللہ ابھی ہم 4تھی فصل پڑھ رہے ہیں۔ تو 4تھی فصل جو ہے توابع کے بارے میں ہے۔ کس چیز کا توابع؟ بھائی پیچھے ہم کہیں قتل کا مسئلہ پڑھ کر آئے، کہیں پر جو اعضاء میں سے کسی عضو کا کٹ جانا یا زخمی ہونے کا بحث پڑھ کر آئے، تو اب یہ بھی اسی بحث کے توابع کے ساتھ ہے، یعنی ایسی چیزیں جو ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ توابع جو ہیں وہ 4 ہیں۔ تو ان 4 توابع میں سے ہم پہلی تابع کے بھی جو ہے کیا ہے چند دروس پڑھیں گے۔ چند دروس بین معنی کہ کم از کم اس کے جو ہے کیا ہے ہم 3 درس میرے خیال میں ہوں گے۔ کوشش کریں گے کہ 3 سے بھی ہٹ کر ہم 2 میں ختم کریں۔ تو جو ہے جناب پہلا تابع جو ہے وہ دیت الجنین، یعنی عورت کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، اگر کوئی انسان جنایت کرے اور وہ بچہ ضائع ہو جائے تو اس بچے کی 2-3 صورتیں ہو سکتے ہیں۔ کبھی نطفے کی صورت میں ہے، یعنی ابھی شوہر کا نطفہ اپنی بیوی کے رحم میں ٹھہرا تھا، ٹھیک ہے، صرف نطفے کی حد تک ہے، یہ تشخیص ڈاکٹر دیں گے یا ممکن ہے کوئی دایا یہ تشخیص دے، تو اس میں جو ہے وہ 20 دینار جناب کیا ہے وہ دیت ہے۔ اور اگر جو ہے کیا ہے وہی جناب نطفہ جو ہے کچھ اور چیز اختیار کر لے، مثلا وہ خون کے لوتھڑے کی صورت میں ہو جائے تو پھر 40 دینار ہے۔ اگر وہ گوشت کی صورت میں ہو جائے تو پھر اس میں جو ہے کیا ہے جناب غالباً 60 دینار ہے، اور اگر اس میں ہڈیاں بھی ہو جائیں تو پھر 80 دینار ہے، اور اگر وہ تام الخلقت ہو جائے اور روح بھی اس میں، ہاں تام الخلقت ہے لیکن روح ابھی تک نہیں، تو 100 دینار ہے۔ اگر روح بھی اس میں ولوج کر چکی ہے تو پھر اس میں بعید نہیں کہ ہم کہیں کہ مکمل دیت ہوگی۔ البتہ اس میں وہ تمام ابحاث کو آپ خود لے آئیں گے، تو مسلمان کا بچہ ہے تو مسلمان والی دیت، اگر ذمی کا بچہ ہے تو ذمی والی دیت، اور اگر آزاد کا بچہ ہے تو آزاد والی دیت، اور اگر عبد و کنیز کا ہے یعنی یہ بھی عبد اور کنیز ہوگا تو پھر اس والی دیت کا حساب کتاب ہوگا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں 4تھی فصل پھر توابع کے بارے میں ہے۔ وہی اربعۃ، یہ توابع 4 ہیں۔ الاولو جناب پہلا تابع فی دیت الجنین، جنین کے دیت کے بارے میں ہے۔ وہ جنین ہوتا کیا ہے؟ وہ الحمل، یہ حمل ہے، پھر بطن امہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، سمیہ، اچھا اس کا نام رکھا گیا ہے جنین، کیوں؟ لاستتار ہی، اس لیے کہ یہ چھپا ہوا ہوتا ہے، فی ہے ماں کے پیٹ میں، من الاجتنان، ظاہراً یہ اجتنان سے لیا گیا ہے، وہ ستر، اس کی معنی جو ہے کیا ہے جناب وہ ستر ہے۔ تو یہ ہوگی جناب اس کی معنی۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب فہو بمعنی المفعول، تو یہاں پر جنین ویسے تو صفت مشبہہ کا صیغہ ہے لیکن یہ اس میں مفعول کی معنی میں ہے، جیسے ذبیح بمعنی مذبوح، قتیل بمعنی مقتول۔ تو جنین یعنی چھپانے والا نہیں، چھپا ہوا۔ خوب، پھر نطفت، کہتے ہیں کہ اگر یہ جنین نطفے کی صورت میں ہو، یہ کیسے ہوگا؟ اذا استقرت فی الرحم، جب یہ عورت کے رحم میں نطفہ ٹھہر جائے، واستعدت لنشوء، اور اس میں استعداد ہے، صلاحیت ہے بڑھنے کی، انسان ہونے کی، 20 دینارن، اب اس صورت میں اگر وہ ضائع ہو جائے تو 20 دینار جانی کو دینے پڑیں گے۔
وَيَكْفِي فِي ثُبُوتِ الْعِشْرِينَ اور کافی ہے 20 دینار کے ثابت ہونے کے لیے مجرد الالقاء صرف اس نطفے کا جانا عورت کے رحم میں مع تحقق الاستقرار جبکہ متحقق ہو جائے استقرار یعنی کہ بھائی یہ وہاں پر ٹھہر چکا تھا خوب تو یہ جناب اس صورت میں 20 دینار دینے پڑیں گے وَلَوْ أَفْضَأَهُ اگر اس نطفے کو کوئی خراب کر دے برباد کر دے ضائع کر دے المجامع خود یہ شوہر المدلول علیہ بالمقام کہتے ہیں یہ مجامع آپ کہاں سے لے آئے مجامع کا تو لفظ کہیں پر ظاہر نہیں ہے کہتے ہیں یہ قرینہ مقام یعنی قرینہ حالیہ یہ ہے کہ یہاں پر اس سے مراد یہی جو نطفے والا ہے وہ مراد ہے مفزعون پھر آگے کہتے ہیں مفزع وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَرْأَةُ اور اگر یہ ضائع کرنے والی عورت ہے مثلا وہ سوئی ہوئی تھی لیکن اس نے کوئی ایسی جو ہے کیا ہے جناب حرکت کی کہ وہ منی ضائع ہو گئی فَأَزَلَ ٹھیک ہے یا فَأُزِلَ پھر وہ جو ہے کہ نطفہ اور منی برباد ہو گئی فَأَشْرَةُ الدَّنَانِيرِ تو پھر 10 دینار دینے ہوں گے بین زوجین اسلاسن اچھا یہ جو 10 دینار ہیں اگر ان کو تقسیم کیا جائے گا تو 1 ثلث ملے گا عورت کو اور 2 ثلث ملیں گے کس کو جناب جو ہے وہ اس باپ کو پھر کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ نے تو کہہ دیا کہ اگر نطفہ ضائع کر دیا کہتے ہیں اجنبی ضائع کرے گا تو اس بیوی شوہر کو ملے گا وَلَوْ كَانَ الْمُفْزِعُ الْمَرْأَةُ لیکن اگر اس نطفے کو خراب کرنے والی کیا ہو عورت ہو فَلَا شَيْءَ لَهَا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا وہ 10 دینار دے گی جرمانے میں لیکن اس کو ملے گا کچھ نہیں وَلَوْ اِنْعَكَسَ لیکن اگر یہ نطفہ مرد نے خراب کیا ہے تو اِنْعَكَسَ پھر مرد کو 10 دینار ملیں گے دینے پڑیں گے لیکن اس میں سے مرد کو کچھ نہیں ملے گا پورے عورت کو ملیں گے ان قلنا بوجوب دیت علیہ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ مرد پر دیت واجب ہے مال عزل جب منی کو باہر ضائع کرتا ہے اختیاری صورت میں لیکن الاقوى عدمہ لیکن قول قوی یہ ہے کہ جناب جو ہے کیا وہ اس مرد پر جو ہے کہ دیت واجب نہیں ہوگی وہ جواز الفعل اور اس کے لیے جائز ہے یہ اس قسم کے منی کو ضائع کرنا وقت تقدم فرماتے یہ بحث مزید گزر چکی کہاں پر جناب یہ کلانتر صاحب والی لمحہ اگر کہیں تو 5ویں جلد میں نہیں تو کتاب نکاح میں جہاں پر مسئلہ عزل تھا وہ فی العلقۃ اور اگر وہ جنین علقہ کی صورت میں علقہ کیا ہے وہی القطعۃ من الدم یہ خون لوتھڑے کی صورت میں جائے جیسے کلیجہ ہوتا ہے ایسے اگر وہ خون ہو گیا ہے تتحول الیہ نطفہ یعنی یہ نطفہ اس خون کی طرف ہو جانا شروع ہو گیا ہے 40 دینارن تو اس صورت میں 40 دینار دینے ہوں گے جو اس علقہ کو ضائع کرتا ہے وفی المزغۃ اور اگر جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا بوٹی بن چکا ہے وہی القطعۃ من اللحم یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے بقدر ما یمزغ یہ کتنی مقدار کا ہوتا ہے آدھے کلے کا 1 کلو کا کہتے بالکل چھوٹا ہوتا ہے تقریباً جتنا بوٹی بنائی جاتی ہے جو کھائی جاتی ہے 60 دینارن تو پھر اس میں 60 دینار دینے پڑیں گے جس نے مزغہ کو ضائع کیا ہے وہ فی العظم اور اگر اس گوشت میں ہڈی آنا شروع ہو گئی اے ابتدا و تخلق ہی یعنی ہڈی کے بننے کی ابتدا ہوئی ہے مزغہ سے اس گوشت 80 دینارن تو پھر اس میں 80 دینار دینے پڑیں گے جو اس ہڈی کو ضائع کرتا ہے وہ فتام الخلقہ اور اگر بچہ مکمل خلق ہو چکا ہڈی پسلی چمڑی یہ سب کچھ ہو گیا لیکن ابھی قبل ولوج روح فیہ روح ابھی اس جسم میں داخل نہیں ہوئی 100 دینار تو 100 دینار دینے پڑیں گے ذکرن کان الجنین او انسا چاہے یہ جو جنین ہے یہ جو بچہ ہے یہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا 100 دینار دینے پڑیں گے وہ مستند تفصیل بھئی یہ جو آپ نے تفصیل بتائی کہیں 20 دینار کہیں 40 کہیں 60 کہیں 80 کہیں 100 دینار
اخبار کثیرتن، اس کے بارے میں بہت ساری احادیثیں، منہا صحیحتن، ان میں سے کچھ تو احادیث صحیحہ ہیں، ٹھیک ہے، کچھ میں سے کون سی حدیث؟ صحیحۃ محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیہ السلام، روایت صحیحہ محمد ابن مسلم نے نقل کی ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ وقیل، کہا گیا ہے، کو اس قیل کے قائل ظاہر نہیں کیا، متی لم تتم خلقتہ ففیہ غرۃ عبد، فرماتے ہیں کہ جب اس بچے کی خلقت پوری نہیں ہے تو اس میں ایک عبد کا غرہ دینا پڑے گا۔ یہ غرہ کیا ہے جناب؟ فرماتے ہیں کہ انسان کے دیت کا 10واں حصہ دینا پڑے گا، او امتن یا کنیز کی اگر قیمت کرائی جائے تو قیمت کا 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ صحیحاً لا یبلغ شیخوخہ، کون سے عبد کی قیمت کرائیں گے اور کون سی کنیز؟ کہتے ہیں جو صحت مند ہو، بیمار بھی نہ ہو اور بوڑھے بھی نہ ہو۔ ولا ينقص سنه عن 7 سنين، اور وہ جو عبد ہے یعنی لڑکا ہے یا جو عورت ہے اس کی عمر جو ہے کیا ہے، وہ جناب 7 سال سے کم بھی نہ ہوئی ہو۔ یہ دے حلیو ہے نا یہ صحیح لا سمانون، پٹر وچ میں تاہی کو نا سمانون جو قاعدہ پڑھو اگیا پڑھو سمانون، थी सघे जो न ॾिठो त करे हिन ई हिन जे ॿिन्ही जे विच में हिकिड़ी सिलाई खाली हुई, उन में छॾे वियो, पर छॾे छा वियो? धूड़ पे छॾे वियो। जेको तव्हां मूं ते चवण जो त इहा स्लाइड कोन्हे खणणी, तव्हां पाण चयो न त भई इहा स्लाइड कोन्हे खणणी। हाणे हिते तो बीह जा पचो तो उन में हलजा। तव्हां नून नहीं है, अरे लूसी वटन सिटण खां पोइ आहे। हेॾे ॾिस, हेॾे और ते थी, हिते थी समानून, अञा पहुता हिते। हाँ, यहाँ पर कुछ इबारत लैपटॉप में नहीं है, वो मैं पढ़ता हूँ तो उम्मीद है कि आप अपनी किताब पे देख पाएंगे। खूब, तो ये है कि वो जो है ला यबलुगु से आगे है, वो बूढ़े भी न हो अब्द और कनीज, वला यनकुस सिन्नुहु अन 7 सिनीन, और उसकी उम्र 7 साल से कम भी न हो। ले रिवायत अबी बसीर व गैरही, इसलिए कि अबू बसीर और गैर अबू बसीर की रिवायत है अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। वल अव्वल अशहर, लेकिन पहला नजरिया जो है क्या है वो मशहूर है, जो ऊपर हम तफसील बयान कर चुके 20, 40, 50, 60 वाली। फतवन व सहो रिवायतन, और रिवायत के लिहाज से भी सही है। खूब, उसके बाद फरमाते हैं वलो कान अल जनीन जिम्मियन, अगर जनीन जिम्मी हो तो पता चलता है ना माँ बाप के लिहाज से कि जिम्मी का बच्चा है तो वो भी जिम्मी होगा। अय मुतवल्लिदन अन जिम्मियन, वो मुतवल्लिद व जिम्मी से, और मुलहकन बिही, और उसको मुलहक किया जाए उस जिम्मी के साथ, फसमानून दिरहमन, फिर उसमें जो है क्या है 80 दिरहम देने पड़ेंगे। उशरो दियत अभी है, कहते उसके बाप की दियत जो है जनाब वो कितनी है, वो 800 है, ठीक है, तो 800 का 10वां हिस्सा 80 होगा। कम अन्नल मिअत, जैसे कि 100 जो है क्या है जनाब वो दीनार देना पड़ेगा। कम अन्नल मिअत उशरो दियत मुस्लिम, वो मुसलमान के दियत का उशर है।